سورۃ الدخان شروع ہو رہی ہے اور اس سورت کے حوالے سے چند باتیں میں نے پہلے آپ کے سامنے بیان کر دی ہیں کہ جو بندہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا، جو بندہ جمعہ کی رات اس سورت کی تلاوت کرتا ہے، یہاں سے بات چلی تھی اور پھر کچھ وظائف اور اوراد کے حوالے سے بات چلی گئی تھی کہ جو بندہ جمعہ کی رات اس سورت کی تلاوت کرتا ہے تو 70,000 فرشتے اگلے دن اس آدمی کے لیے دعائے استغفار کرتے رہتے ہیں۔ حامیم والکتاب المبین، قسم ہے اس کتاب کی المبین جو بالکل واضح طور پر ہر چیز کو بیان کرنے والی ہے۔ قرآن مجید کے اندر جو اساسی اور بنیادی مسائل ہیں، مسئلہ توحید، مسئلہ رسالت، مسئلہ قیامت، یہ بنیادی مسائل ہیں۔ ان مسائل کو قرآن نے کھول کے بیان کیا، کسی قسم کا کسی جگہ پہ کوئی عیب، ریب، شک باقی نہیں چھوڑا۔ ان تینوں مضامین کے تمام عناوین کو، تمام عنوانوں کو، تمام صورتوں کو قرآن نے کھول کر بیان کیا، اور اس کے علاوہ ہر اس مسئلے کو بھی کھول کر بیان کر دیا جو دین کے اندر ہمارے لیے ضروری اور بنیادی مسائل ہیں۔ ان کے اصول، ان کے ضابطے، وہ سارے اللہ تعالیٰ نے اسی کتاب مقدس کے اندر بیان فرما دیے۔ انا انزلناہ، بے شک ہم نے اتارا، یہ آیت سمجھنے والی ہے۔ انا انزلناہ، بے شک ہم نے اس قرآن کو اتارا، فی لیلۃ مبارکۃ، برکت والی رات میں۔ انا کنا منذرین، بے شک ہم ہی ڈرانے والے ہیں۔ فیہا، اسی رات میں، فیہا، اس میں یعنی اس رات میں جس رات ہم نے قرآن اتارا۔ یہ میں ایک بڑا اہم مسئلہ سمجھانا ہے آپ کو۔ فیہا، اس رات میں یعنی جس رات اللہ نے قرآن اتارا، فیہا، اسی رات میں، یفرق، تفصیل کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا ہے، تقسیم کر دیے جاتے ہیں، کل امر حکیم، ہر حکمت والے معاملے کو فیصلے کر دیے جاتے ہیں، جس کو ہماری زبان میں بعض لوگ کہتے ہیں بجٹ والی رات، جس رات آئندہ سال کے اندر جتنے امور، جتنے معاملات ہونے ہوتے ہیں نا، ان تمام کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ اب قرآن نے کیا بتایا؟ یہ رات کون سی ہے؟ جس رات میں اللہ نے قرآن نازل کیا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، بے شک ہم نے اتارا ہے اس قرآن کو لیلہ مبارکہ میں، برکت والی رات میں، اور اسی رات کے اندر تمام امور کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ ایک سب سے بڑا ہمارے ساتھ جو لوگوں کا اختلاف ہے نا، سب سے بڑا وہ یہ ہے، ہم کہتے ہیں جہاں پر اللہ کی کتاب کی بات آ جائے نا، وہاں پر پھر باقی ساری باتوں کو پیچھے چھوڑ دینے کا حکم ہے۔ بس اللہ کے قرآن نے کوئی بات کہہ دی اور واضح طور پر قرآن کے اندر وہ بات آ گئی، تو اب اس کے بعد کسی اور کی رائے کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اور پھر قرآن کی آیت کے مقابلے میں کوئی روایت، کوئی حدیث، اور ہو بھی وہ ضعیف، تو اس کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہے، کیونکہ قرآن کی بات تو ضعیف نہیں ہو سکتی، یہ تو غلط نہیں ہو سکتی۔ ہاں، یہ کہا جا سکتا ہے کہ جس آدمی نے یہ روایت نبی علیہ السلام کی طرف نسبت کر کے بیان کی ہے، اللہ کے پیغمبر نے یہ بات نہ کی ہو، وہ راوی ضعیف ہے، وہ راوی کمزور ہے۔ مسئلہ یہ ہے، لوگ
قرآن چھوڑ دیتے ہیں اور روایت اور حدیث کو نہیں چھوڑتے. یہ ہمارے ساتھ لوگوں کا اختلاف بنتا ہے. اب میں آپ کو یہاں پر مسئلہ سمجھاؤں یہ بات کر کے. یہاں پر اللہ نے کہا ہم نے اس قرآن کو اتارا برکت والی رات میں. اب اس آیت کی تشریح ہے آخری پارے میں جس سورت کا نام ہے سورۃ القدر. وہاں پر اللہ فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو اتارا لیلۃ القدر میں. یہاں پر آیا لیلۃ مبارکہ، برکت والی رات. وہاں پر آیا لیلۃ القدر یعنی قدر والی رات، لیلۃ القدر. اب آگے اللہ خود کہتے ہیں ما ادراک ما لیلۃ القدر، تجھے کیا پتہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے. اب یہاں پر آیا لیلۃ مبارکہ، برکت والی رات. وہاں پر آیا قرآن اترا لیلۃ القدر میں، اور لیلۃ القدر اس کی شان یہ ہے کہ ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے، بڑھ کر ہے. اب سمجھے برکت کس کو کہتے ہیں؟ برکت کہتے ہیں تھوڑی سی چیز ہو، تھوڑی سی، اور اللہ تعالیٰ اپنے امر سے اس کو بڑھا دے. چیز تھوڑی سی لیکن وہ بہت سو پر کافی ہو جائے. چند میں مثالیں آپ کو دوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابو ہریرہ آتے ہیں. اللہ کے پاک پیغمبر سخت قسم کی بھوک لگی ہوئی ہے، بہت سخت بھوک ہے، دوپہر کا وقت ہے، بھوک لگی ہوئی ہے. نبی علیہ السلام گھر آتے ہیں، آ کے پوچھتے ہیں کوئی چیز گھر میں ہے؟ گھر والے بتلاتے ہیں ایک پیالہ دودھ کا پڑا ہے. نبی علیہ السلام حضرت ابو ہریرہ کو کہتے ہیں جاؤ اصحاب صفہ کو بلا کے لے آؤ. وہ جو پڑھنے والے تو صحابہ تھے، اصحاب صفہ 80 کے قریب آدمی تھے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا، بھوکا میں تھا اور ایک دودھ کا پیالہ ہے، اور نبی علیہ السلام نے کہا سب کو بلا کے لے آ، پتہ نہیں میرا کیا بنے گا. میں ان سب کو لے کے آیا. نبی علیہ السلام نے کہا ابو ہریرہ ایک ایک کو پلاتا جا. پیالہ وہی ہے، ایک ہی ہے دودھ کا، اس کے اندر نہ کوئی اور دودھ ڈالا گیا. اور پیالہ بھی جو ہاتھ میں اٹھا کے جس کو بندہ پی لے اس کے اندر کتنا کچھ دودھ آتا ہوگا، کلو آ جاتا ہے، 2 کلو ہے. اب 10 کلو کا پیالہ تو نہیں تھا نا، 1 لیٹر 2 لیٹر یہی ہے جس کو بندہ ہاتھ میں اٹھا کے منہ سے لگا کے پی لے، اس کے اندر یہی 1 لیٹر 1.5 لیٹر ہی آتا ہے. تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے سب کو دودھ پلاتا گیا، سارے پیتے گئے اور دودھ کم نہیں ہوا، اسی طرح فرمایا سب نے پی لیا. پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام ابو ہریرہ اب تو پی، فرماتے ہیں میں نے پیا اور خوب پیٹ بھر کے پیا. نبی علیہ السلام نے کہا ابو ہریرہ پھر پی، فرمایا اللہ کے پیغمبر. پھر دوبارہ پیا، پھر کہا اللہ کے پیغمبر اب پیٹ میں اور کوئی گنجائش نہیں. تو میں نے دیکھا پیالہ پھر بھی بھرا ہوا. پھر نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھ مبارک میں لیا وہ پیالہ اور نبی علیہ السلام نے اس سے پیا. جب نبی علیہ السلام نے پی چکے تو اس وقت اس پیالے کے اندر دودھ ختم ہو گیا. یہ کیا تھی؟ برکت. یہ کیا تھی؟ برکت. تھوڑی سی چیز زیادوں کو کیا ہو جائے؟ کافی ہو جائے. آگے چلنے سے پہلے ایک اور یہ بھی سمجھ لیں، اللہ سے دعا کثرت کی نہیں کرنی چاہیے، اللہ سے دعا برکت کی کرنی چاہیے. یہ نہ کہو اللہ ہمیں اتنا دے، بل یوں کہو اللہ ہمیں اتنا دے کہ اس کے اندر برکت ہو. کیونکہ اگر بے برکتی ہوئی نا تو بھرے ہوئے گھر بھی بے برکتی کی وجہ سے خالی ہو جایا کرتے ہیں، اور اگر برکت ہو نا تو خالی گھر بھی اللہ رب العزت کی رحمت سے اس کے اندر کوئی بھوکا نہیں رہتا، وہ چلتے رہتے ہیں. تو دعا کثرت کی نہیں کرنی چاہیے، دعا کس کی کرنی چاہیے؟ برکت کی کرنی چاہیے. پرانے زمانہ میں لوگ دعا دیتے تھے اللہ لوڑ دی تھوڑ نہ دے، اللہ لوڑ دی، جس کو کہتے ہیں برکت. یعنی جس وقت جس چیز کی ضرورت ہو اللہ تعالیٰ وہ اس وقت چیز دے دے. جس وقت جس چیز کی ضرورت ہو اس وقت اللہ وہ چیز دے دے، اور اتنی دے دے کہ اس وقت کو پوری ہو جائے. تو اسی چیز کا نام برکت ہے.
اچھا یہ میں نے ایک مثال دی، ایک اور مثال غزوہ خندق، نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام، بھوک لگی ہوئی ہے، صحابہ کرام نے اپنے پیٹوں پہ ایک ایک پتھر باندھا ہوا ہے کہ پیٹ پیچھے کمر سے لگے ہوئے ہیں نا، تو اوپر پتھر باندھا ہوا ہے. نبی علیہ السلام کو دکھاتے، اللہ کے پاک پیغمبر کہتے ہیں میرے پیٹ پہ دیکھو میں نے 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں. حضرت جابر گھر جاتے ہیں، ساتھ پہاڑی تھی مدینہ طیبہ کے، سلا نامی پہاڑی، اس کے اوپر گھر ہے. حضرت جابر وہاں پر جاتے ہیں اپنے گھر میں، جلدی جلدی یہ سن کے جا کر بیوی سے پوچھتے ہیں کوئی چیز ہے؟ ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ اور 1 کلو 1.5 کلو جو کا آٹا. تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو ہے نا آٹا گوندھ، اور یہ میں نبی علیہ السلام کو بلا کے لے آتا ہوں، ان کو بھوک لگی ہوئی ہے. تو جب جانے لگتے ہیں نا تو بیوی پیچھے سے کہتی ہے یہ جو تو دیکھ کے جا رہا ہے جتنا کچھ آٹا ہے، کتنا کچھ گوشت ہے، تو یہ 1-2-4 آدمی کو ہی لے کے آنا، یعنی اتنے آدمیوں کا کھانا ہے. حضرت جابر آئے، نبی علیہ السلام کو علیحدہ کان کے اندر کہا اللہ کے پیغمبر یہ ہے ساری بات. نبی علیہ السلام نے آواز لگائی سارے لشکر والوں کو، آؤ بھائی اب آج تم سب کی جابر کے گھر میں دعوت ہے. حضرت جابر کہتے ہیں میں دل میں ڈرا بھی کہ پتہ نہیں کیا ہوگا. نبی علیہ السلام نے کہا تو جا گھر آٹا گوندھ کے رکھو، میرے آنے سے پہلے روٹی نہیں بنانی، میں آؤں گا پھر روٹی بنانی شروع کرنی. اللہ کی شان، اللہ کے پاک پیغمبر آئے، وہ پورا لشکر صحابہ کا ساتھ آیا، کئی 100 آدمی تھے، کئی نہ بلکہ کئی 100 آدمی تھے. نبی علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن ڈالا اس آٹے کے اندر، حضرت جابر کی بیوی پکا کے دیتی گئی، سالن تقسیم ہوتا گیا، پورے لشکر نے کھا لیا، کھانا پھر بھی بچ گیا. یہ کیا چیز ہے؟ برکت. تھوڑی سی چیز زیادہ آدمیوں کے لیے کافی ہو جائے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس دن حضرت عثمان شہید ہوئے، نبی علیہ السلام کا زمانہ، حضرت ابو ہریرہ 7 ہجری میں مسلمان ہوئے، 3 سال نبی علیہ السلام کے ساتھ رہے. کتنے؟ صرف 3 سال. اور اس کے بعد 2 سال حضرت صدیق اکبر کا زمانہ، 5، پھر اس کے بعد 10 سال حضرت فاروق اعظم کا زمانہ، 15، پھر اس کے بعد 12 سال حضرت عثمان غنی کا، 27 سال. جس دن حضرت عثمان شہید ہوئے نا، اس دن حضرت ابو ہریرہ نے کہا للناس ہم ولی ہمان، لوگوں کو ایک غم ہے، مجھے 2 غم ہیں. لوگوں کو ایک غم ہے اور مجھے 2 غم ہیں. کیا؟ ہم الجراب و ہم الشیخ عثمانی، لوگوں کو غم ہے حضرت عثمان شہید ہو گئے، ایک یہی غم ہے. مجھے 2 غم ہے، ایک حضرت عثمان کے شہادت کا غم ہے، اور دوسرا مجھ سے وہ تھیلی گم ہو گئی جو اللہ کے پاک پیغمبر نے مجھے دی تھی. جو اللہ کے پاک پیغمبر نے ایک تھیلی دی تھی اور اس کے اندر چند کھجوریں تھیں، تھوڑی سی کھجوریں تھیں، میں وہ تھیلی کے اندر ڈال کے پھر رہا تھا. نبی علیہ السلام نے ان تھیلی کے اندر کھجوروں کے لیے برکت کی دعا کی تھی. زمانہ کتنا گزر گیا؟ 27 سال. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں 27 سال تک وہ تھیلی میرے پاس رہی، میں اس میں سے کھاتا بھی تھا، کوئی سائل آتا تھا تو اسی میں سے نکال کے دے بھی دیتا تھا. 27 سال تک اس تھیلی کے اندر کھجوریں ختم نہیں. یہ کیا ہے؟ برکت. تھیلی کے اندر کتنی کھجوریں آتی ہیں؟ کپڑے کی 1 کلو ہوگی، آدھا کلو، یہی کچھ تھی. نبی علیہ السلام نے برکت کی دعا کی. 27 سال تک حضرت ابو ہریرہ خود بھی کھاتے رہے، دیتے بھی رہے، تقسیم بھی کرتے رہے. اور جتنی مجھے ضرورت ہوتی تھی نا میں ہاتھ ڈالتا تھا اتنی کھجوریں آ جایا کرتی تھی. تو اس ہنگامے کے اندر میری وہ تھیلی بھی گم ہو گئی ہے. فرمایا لوگوں کو ایک غم ہے، مجھے کتنے غم ہیں؟ 2. یہ 3 باتیں، تھوڑی سی چیز، تھوڑا سا عمل، اور اس پہ اجر زیادہ مل جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ برکت. اب اللہ نے، اب توجہ کرنی ہے، اب اللہ نے اس رات کو برکت والی رات کہا ہے جس رات کے اندر قرآن نازل ہوا، جس رات کے اندر قرآن نازل ہوا. اور ساتھ ہی اللہ نے برکت کی ایک مثال بھی دے دی کہ وہ اتنی برکت والی رات ہے کہ تم ایک رات کو عبادت کرو، اس رات جس رات میں نے قرآن اتارا، اور دوسری طرف ایک بندہ 1000 مہینے تک عبادت کرتا رہے. یہ ایک رات کی عبادت کے اندر اتنی برکت ہے
کہ اس 1000 مہینوں کی عبادت سے اس ایک رات کی عبادت بڑھ جائے گی۔ تو پتہ چلا کہ برکت والی رات بھی وہی ہے اور لیلۃ القدر بھی وہی ہے۔ اسی طرح یہ بات سمجھ آ گئی کہ لیلۃ المبارکہ برکت والی رات، برکت والی تو ہونی ہے۔ پہلی وجہ برکت کی یہ ہے کہ اس میں قرآن نازل ہوا، یہ بھی برکت کی وجہ ہے۔ برکت ہے کیوں؟ اس لیے کہ اس میں قرآن نازل ہوا۔ دوسری وجہ برکت کی کہ اس کے اندر اس رات کو آسمان سے فرشتے اور حضرت جبریل امین زمین پر تشریف لاتے ہیں، ان کے آنے کی وجہ سے برکت ہو گئی۔ قرآن نے کہا تنزل الملائکہ والروح، فرشتے بھی اترتے ہیں اور روح الامین بھی اترتے ہیں، دوسری وجہ۔ تیسری وجہ کہ ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بڑھ گئی۔ اور چوتھی اس لیے اس کے اندر برکت ہے کہ اللہ رب العزت اسی رات کے اندر آئندہ پورے سال کے امور اور فیصلے فرما دیتے ہیں، اور لوح محفوظ سے وہ ان فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں۔ سمجھ آ گئی بات؟ تو اب قرآن نے یہ بتلایا کہ وہ رات جس رات میں قرآن نازل ہوا وہ لیلۃ القدر ہے، وہ لیلۃ مبارکہ ہے، اور وہ رات کس مہینے میں آتی ہے؟ رمضان المبارک میں۔ وہ لیلۃ القدر اور لیلۃ المبارکہ وہ کس مہینے میں آتی ہے رات؟ رمضان المبارک میں۔ اور نبی علیہ السلام نے یہ بھی بتلا دیا رمضان کے 30 دنوں میں تلاش نہیں کرنا، رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرنا ہے، اور آخری عشرے میں سے بھی 10 راتوں میں نہیں، 5 راتیں ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ جو طاق راتیں ہیں نا، ان 5 راتوں میں سے کوئی ایک رات ہوگی جس کو لیلۃ القدر کہا گیا ہے یا جس کو برکت والی رات کہا گیا ہے۔ اب یہ بات سمجھ آ گئی کہ وہ لیلۃ القدر ہے، وہ رمضان المبارک کی رات ہے جس رات قرآن نازل ہوا، اور اسی رات پورے سال کے معاملات کا حساب کر لیا جاتا ہے۔ اب اگلی بات آپ کو سمجھاؤں۔ لوگوں کے ذہن کے اندر ہے کہ جی شعبان کی جو 15ویں رات ہے نا، جس کو ہم شب برات کہتے ہیں، جس کو کیا کہا جاتا ہے؟ شب، اس کا اسلام کے اندر کوئی تصور نہیں ہے۔ یہ اصل بات آپ کو سمجھانی تھی کہ شب برات کا اسلام کے اندر لیلۃ البرات وہی ہے جو لیلۃ القدر ہے، لیلۃ المبارکہ وہی ہے جو لیلۃ القدر ہے، شب برات وہی ہے جو لیلۃ القدر ہے۔ معاملات سال کے جس کے اندر فیصلے کیے جاتے ہیں یہ وہی رات ہے جو رات لیلۃ القدر ہے، رمضان المبارک میں آتی ہے۔ 15ویں شعبان کی رات کے بارے میں جو حدیثوں کے اندر موجود ہے نا فضائل، وہ ساری حدیثیں ضعیف ہیں، ان میں سے کوئی ایک بھی صحیح حدیث نہیں ہے۔ صحیح ہوتی بھی نا پھر بھی اس پہ عمل نہیں ہو سکتا تھا، کیوں؟ اس لیے کہ قرآن نے فیصلوں والی رات لیلۃ القدر کو کہا، تو قرآن کے مقابلے میں کسی کی اور بات کی اہمیت نہیں ہے، قرآن کے مقابلے میں کسی اور کی بات کو قبول کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اور ہمارا ایمان ہے اللہ کے پاک پیغمبر بھی قرآن کے خلاف بتا اور بول نہیں سکتے۔ تو لوگوں کے ذہن کے اندر یہ جو ہے نا عید کس کی؟ زندوں کی اور مردوں کی۔ زندوں کی، اور میرے خیال میں پہلے ہوتی ہے مردوں کی، پھر ہوتی ہے پھر زندوں کی۔ پہلے مردوں، ایک رات پہلے جی مرد۔ اچھا یہ بھی عجیب بات ہے، مردوں کی عید اور زندوں، اسلام کے اندر 2 عیدیں ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ اگر کوئی اور ہوتی نا زندوں مردوں والی عید۔ اچھا یہ نا اصل یہ کیوں بنائی گئے ہیں؟ یہ بنائی اس لیے گئی ہیں، یہ سارا پیٹ کا چکر ہے۔ چکر سارا کس کا ہے؟ پیٹ کا۔ پیدائش کا دن بھی عید کا، پھر مردوں والی عید، پھر زندوں والی عید۔ ایک پیدائش کا بھی ہے نا، ربیع الاول میں بھی تو ایک عید آتی ہے، اس کو بھی وہ بھی عید بن گئی۔ حالانکہ آپ شریعت کی کتابیں دیکھیں، فقہ کی کتابیں دیکھیں، اس کے اندر آئے گا باب العیدین، 2 عیدیں۔ کتنی عیدیں؟ 2۔ اسلام کے اندر 2 عیدیں ہیں۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگا جی جمعے کو بھی تو عید کا دن کہا گیا ہے، جمعے کے دن کو بھی تو عید کا دن کہا گیا ہے۔ میں نے کہا اس طرح تو سال کے اندر 52 مرتبہ جمعہ آتا ہے،
کتنی مرتبہ؟ 52 مرتبہ آتا ہے جمعے کا دن۔ تو شریعت نے عید کا دن جو جمعے کو کہا ہے نا، وہ اس اعتبار سے کہا ہے کہ وہ سارے دنوں میں سے افضل دن ہے، ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ۔ باقی اس کے لیے الگ کوئی احکامات اللہ رب العزت نے کوئی نہیں بتائے۔ ہر جمعہ، جتنے بھی سال کے اندر جمعے ہیں، سب کے لیے ایک جیسے ہی احکامات ہیں۔ اس کو یوم عید کہا گیا صرف اس اعتبار سے کہ وہ تمام دنوں میں سے افضل دن ہے۔ باقی عید الفطر اور عید الاضحیٰ اصطلاحی طور پر جو عیدیں ہیں نا وہ یہی ہیں۔ جمعے کے دن کو عید شریعت نے کہا ہے، لیکن عید کا دن اس کو کہتا کوئی نہیں، ہر کوئی اس کو کیا کہتا ہے؟ جمعے کا دن ہے۔ یہ آج کس کا دن ہے؟ جمعے کا دن ہے۔ اور دوسری بات میں نے کہا، اگر شریعت نے جمعے کو عید کا دن کہا ہے نا، تو ہم شریعت سے پوچھ تو نہیں سکتے نبی تو نے کیوں کہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے اگر جمعے کو عید کا دن کہا ہے تو ہم اس کو قبول کرتے ہیں۔ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ کیا نبی علیہ السلام نے 12 ربیع الاول کو عید کا دن کہا ہے؟ اگر اس کو کہا ہے تو ہم اس کو بھی ماننے کے لیے تیار ہیں۔ اگر 15 شعبان کو عید زندوں کی اور مردوں کی عید اس کو کہا گیا ہے تو ہم اس کو ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن صحیح سند سے یہ چیز ثابت نہیں ہے۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، تمام معاملات اس دن ان کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے، لوح محفوظ سے اتار کر فرشتوں کے حوالے کر دی۔ امر من عندنا، یہ حکم ہے ہماری طرف سے۔ انا کنا مرسلین، جس طرح تمام معاملات ہمارے حکم سے اترتے ہیں زمین پر، اسی طرح رسالت بھی ایک امر ہے، رسالت اور نبوت بھی ایک امر ہے۔ انا کنا مرسلین، وہ رسالت والا امر بھی ہمارے مرضی اور ہمارے حکم کے ساتھ ہوا ہے۔ رحمتم من ربک، اور یہ نبوت اور رسالت تیرے رب کی طرف سے رحمت ہے۔ یہ رحمت ہی تو ہے، دیکھیں نا کتنی بڑی رحمت ہے کہ اسی نبوت اور رسالت کی وجہ سے اللہ نے ہمیں قرآن دے دیا۔ کتنی بڑی مہربانی ہے، اسی نبوت اور رسالت کی وجہ سے اللہ نے ہمیں مسلمان بنا دیا۔ کتنی بڑی رحمت ہے کہ اسی نبوت اور رسالت کی وجہ سے اللہ قیامت کے دن ہم پر راضی ہو جائے اور ہمیں جنت مل جائے۔ رحمتم من ربک، یہ نبوت اور رسالت تیرے رب کی رحمت ہے، یہ تیرے رب کی عطا ہے، یہ تیرے رب کی مہربانی ہے، یہ تیرے رب کا فضل ہے۔ ہمارے جسم کا ایک ایک بال جس طرح اللہ رب العزت کی رحمت اور اللہ رب العزت کے فضل کے اندر جکڑا ہوا ہے نا، اسی طرح ہمارے جسم کا ایک ایک بال پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے اندر بھی جکڑا ہوا ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں، یہ آپ کا رونا ہے، یہ آپ کا اپنی امت کے لیے آنسو بہانا ہے، جس کی وجہ سے آج ہم شکلیں اپنی انسانوں والی لے کے پھر رہے ہیں۔ وگرنہ جو ہمارے کرتوت اور جو ہماری حالتیں ہیں، ہم تو رات کو سوتے تو ہماری صبح ہماری شکلیں بھی انسانوں والی نہ ہوتی۔ یہ آپ کی گئی دعائیں اور آپ کی رحمت جو اللہ رب العزت نے آپ کو بنا کر بھیجا رحمت للعالمین، جس طرح ہم اس کی رحمت کے اندر جکڑے ہوئے ہیں، اسی طرح پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے اندر بھی ہم جکڑے ہوئے ہیں کہ ہمارا ایک ایک عضو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اپنی امت کے لیے کی گئی دعائیں اور شفقتیں اور مہربانیاں اور رحمتیں اس احسان کا بدلہ اتار نہیں سکتے۔ اللہ پاک عمل کرے۔